बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहजाद पराचा हूँ। आज जो हम आपको एक्सक्लूसिव खबर देंगे वो एहसन इकबाल साहब के हवाले से है कि एहसन इकबाल साहब जो हैं वो जाते जाते पाकिस्तानियों से क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ करके गए हैं। मकसद तो उनका हमारी मालूमात के मुताबिक जो है वो अगला इलेक्शन जीतना है, लेकिन जो अब इस अरसे के दौरान जो पाकिस्तानियों से ज़्यादतियाँ होंगी उस पे आज आपको बताएंगे कि एहसन इकबाल साहब जो है ये 2013 से 2018 तक वजारत मनसूबा बंदी भी इनके पास रही और फिर ये इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। अब जो 16 माह की हुकूमत थी इसमें भी ये वजारत मनसूबा बंदी के वजीर रहे। वजारत मनसूबा बंदी जो है वो उसका एक अहम रोल है कि पाकिस्तान में जितने तरक्याती मंसूबे हैं वो उसके हवाले से डिसीजन करती है। तो जो चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होता है ये फेडरल मिनिस्टर के अलावा होते हैं। तो पीटीआई के दौर में तो डॉक्टर जाजेब थे, उन्होंने अपने जो मिनिस्टर है उसको ये चार्ज नहीं दिया था, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन को बहुत मसले मसाइल होते हैं ब्यूरोक्रेसी से, अगरचे के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स तो इनके हम नवा हैं, बात सुनते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अगर ब्यूरोक्रेट्स जो इनकी बात नहीं सुनते तो ये चाहते हैं कि वो उस सीट की पावर्स को भी हासिल किया जा सके। तो एहसन इकबाल साहब ने पाकिस्तानियों से जुल्म ये किया कि इन्होंने जाते जाते जो इस साल में जो पार्लियामेंटेरियन स्कीम्स की मद में 91 अरब रुपया जो मुख्तस किया गया था उसमें से 61 बिलियन 61 अरब रुपए रिलीज करवा दिए। अब 61 बिलियन में से भी हमारे सोर्सेज के मुताबिक जो है वो पहले क्वार्टर के दौरान अब तक जो है वो 19 अरब रुपया ग्राउंड पे रिलीज हो चुका है। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी हलके में दिया गया है, कोई नालियाँ शालियाँ पक्कियाँ करवाने के ठेके शेके दिए गए हैं, कोई सड़कें पक्की करवाने के हवाले से कोई ठेके हैं, कोई बिजली के खंभे लगाने हैं या बाकी इस तरह के गैस के मीटर लगवाने हैं, तो ये क्योंकि सारी जो स्कीमों की मद में जो पैसे रिलीज होते हैं ये डीसी ऑफिस और मुतलका जो एमएनए है वो आपस में कोऑर्डिनेशन से करते हैं। तो 19 अरब रुपया इन्होंने पहले क्वार्टर में रिलीज करवा दिया। अब उस 19 अरब रुपया में जो वायलेशन सामने है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल जो है वो 4 क्वार्टर 12 महीनों का एक हर क्वार्टर के तरक्याती मंसूबों की रिलीजेस का बजट तैयार करती है। तो इन्होंने जो पहले क्वार्टर में जो 15% तरक्याती मंसूबों के हवाले से जारी करना होते हैं, तो एहसन इकबाल साहब और नून लीग, फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी जो है ये मिल के अपने पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए 61 अरब रुपए जारी करवा गए और 61 अरब में से 19 अरब तो अब तक जारी हो चुके हैं। अब बाकी भी जिस तरह हम पहले भी बताते आ रहे हैं कि नून लीग जो है वो पंजाब में अगर हुकूमत है, निगरान सेटअप है या वफाक में है, तो ये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन्हीं की हुकूमत लगती है। तो बाकी जो पैसे हैं वो भी आइंदा आने वाले दिनों में जो 61 अरब में से बाकी पे रिलीज होंगे। तो अगर ये हम कहा जाए कि अगला जो इलेक्शन अगर जनवरी में होता है तो इनके अब जो मुकामी जो लोकल जो एमएनएस या एमपीएस के उम्मीदवार हुए हैं उनके हलकों के लिए पैसे तो पहले जारी हो चुके हैं। अब वो डिफरेंट स्कीमों का इफ्तिताह भी करेंगे और इफ्तिताह के दौरान वो लोगों को बताएंगे लेकिन ये हमने आपके लिए काम करवा रहे हैं, लेकिन ये काम जो है वो सड़कें पक्की करवाने की हद तक महदूद हैं। ये काम जो है वो सड़कों नालियाँ जो है वो नालियों की हद तक महदूद हैं। इस काम में एहसन इकबाल साहब अपने आप को प्रोफेसर भी कहते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की तालीमी और जो हेल्थ का जो बजट है उस पे बेसिकली जो अब कट लगा है कि इन्होंने जो 61 अरब जारी किए, तो मिनिस्ट्रियां जो है वफाकी इदारे जो हैं वो मजबूर हो गए हैं कि बाकी जो हेड्स में जो रकम थी, बाकी मंसूबों की मद में जो रकम थी उसको कम से कम रिलीज किया जाए, क्योंकि इन्होंने जाते जाते वायलेशन तो कर दी
لیکن باقی جو HEC کے حوالے سے، جو تعلیم کے حوالے سے جو فنڈنگ تھی اس پہ نہیں سوچا کہ جو اعلیٰ تعلیم کے لیے جو پیسے ہیں ان کا اگر وہ کم جاری منصوبوں پہ کم جاری ہوتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا. ہسپتالوں میں جو صورتحال ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جو مریضوں کے لیے جو کسی بھی قسم کے جو ہاسپٹل میں انجیکشنز یا باقی جو چیزیں ہیں وہ سہولیات اویلیبل نہیں ہوتی. تو اگر اس کی مد میں کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے تو ان میں بھی ریلیزز کم ہوں گی. تو یہ سارا سینیریو ہے. تو انہوں نے ترجیح دی ہے کہ جو کھالے نالیاں پکی کروائی جائیں، لیکن جو ایجوکیشن ہے اور ہیلتھ کا جو بجٹ ہے اس پہ کم سپینڈنگ کی جائے، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بجٹ پہ پیسے لگانے سے اگلے الیکشن میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. کیونکہ پاکستان کی جو جتنی یوتھ ہے اور جو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، لوگ جو ہیں وہ روایتی پارٹیوں نون لیگ پیپلز پارٹی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو اب اگلے الیکشنز میں 3-4 اسٹریٹجیز جو ہیں وہ سامنے دکھتی نظر آ رہی ہیں. پہلے تو 21 اکتوبر تک نون لیگ کے ساتھ کوئی عہد و وفا ہوئے ہیں کہ کسی بھی اینٹی جو نون لیگ ہے یا اینٹی پیپلز پارٹی ہے یا کہہ لیں اس ٹائم جو اداروں کے خلاف جو پارٹیاں جاری ہیں ان کے لیڈران کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی. اور اس حوالے سے آج جو سپریم کورٹ میں پرویز الہی صاحب کی ہیئرنگ کے دوران بھی چیزیں ریمارکس جو ہم خیال ججوں کے سامنے آئے کہ ماضی میں بھی جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں، تشدد ہوتے رہے، گرفتاریاں ہوتی رہیں، زیادتیاں ہوتی رہیں. تو اگر اب ہو رہے ہیں تو اس میں کون سی نئی بات ہے. بجائے کہ ججز کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہونے کے، ہم خیال ججز جو ہے منصور علی شاہ صاحب اور جو سردار صاحب ہیں وہ پرویز الہی کے جو وکیل سردار لطیف کھوسہ ہیں ان کو کہہ رہے تھے کہ جو ماضی میں بھی PTI کے دور میں بھی زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اگر اب اگر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں تو کوئی بات نہیں. تو یہ تو حالات ہو گئے پاکستان کے کہ ججز جو ہے وہ ایک قسم کا مائنڈ انہوں نے بنا لیا ہے کہ ملک میں بظاہر جو ہے وہ مارشل لا لگا ہوا ہے کہ جس طرح جو معاملات ہیں جس نہج پہ جا رہے ہیں کہ اگر کوئی غائب شخص جو ہے یا غائب جو ابڈکٹڈ جو سیاسی لیڈر جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے آتا ہے تو اس کے سارے جو گناہ ہیں یا سارے کیسز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی پریس کانفرنس کر دے تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اب ایک تو سینیریو یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو اور اسپیشلی نواز شریف کو کھلا میدان دینا ہے اور جہاں جہاں پہ بظاہراً لگ یہی رہا ہے کہ PTI کے جو حلقے ہیں PTI تو ہر جگہ سے کانفیڈنٹ ہے اگرچہ کہ ان کے لیڈران پارٹیاں چھوڑ رہے ہیں لیکن ان کے شاید کوئی نئے ورکرز آ جائیں جن کو وہ ٹکٹ دیں. لیکن جو نون لیگ ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ جہاں جہاں پیسے لگانے کے باوجود، نالیاں پکیاں کرانے کے باوجود، سڑکیں بنوانے کے باوجود اگر ہمارے جس حلقوں میں PTI کا امیدوار بظاہراً جو ہے وہ تگڑا ہے وہاں پہ مجبور کیا جائے اداروں کے ساتھ مل کے بظاہراً کہ وہاں پہ PTI کے لیڈران کو، سیاسی رہنماؤں کو مجبور کیا جائے کہ وہ PTI چھوڑ دیں یا ان کو جیل کے اندر، اگر کوئی نہیں چھوڑتا تو ان کو جیل کے اندر بند کیا جائے. ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگلے کیونکہ الیکشنز میں اب ججز کی طرف سے اور عدالتوں کی طرف سے PTI کو جو ہے وہ ٹف ٹائم مل رہا ہے. سائفر کیس میں جو معلومات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کے ٹرائل کو تیزی کے ساتھ کمپلیٹ کیا جائے گا کیونکہ ابھی تک کی جو معلومات ہیں کہ وہ باہر جانے کو راضی نہیں ہیں. باہر وہ کیوں جائیں؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کا گھر ہے تو یہاں پہ وہ رہنا چاہیں گے. لیکن کچھ جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح نواز شریف صاحب ڈیل کر کے سائن کر کے باہر گئے تھے تو عمران خان بھی کچھ عرصے کے لیے باہر چلے جائیں اور باہر جا کے اپنی زندگی جو ہے وہ آرام سکون سے گزاریں. لیکن تیسری چیز جو نظر آ رہی ہے کہ جو ایک ہمارے اداروں نے ایک
ڈپارٹمنٹ بنایا ہے SIFC، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر. تو اس کے تحت جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ کام کر کے ریوائول کی جائے، اکنامک ریوائول کی جائے. اگرچہ کہ جو ایڈمنسٹریٹو جو ایکشنز ہوئے ہیں اس کے تحت جو ڈالر ہے وہ نیچے آ رہا ہے، لیکن ڈالر جو ہے وہ ایک حد سے نیچے نہیں آ سکتا. ڈالر کو اور روپے کی قدر کو بڑھانے کے لیے پاکستان کو ایکسپورٹ بھی بڑھانا ہوگی، پاکستان کو ریمیٹنسز بھی انکریز کرنا ہوگی، اور پاکستان کو انویسٹمنٹ بھی لانا ہوگی. اب پاکستان جو ہے وہ بظاہراً جو ہے وہ چینی ماڈل سے نکل کے گلف کنٹریز اور سعودیز ماڈل کی طرف جا چکے ہیں. تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو بتایا جا رہا ہے کہ سعودیز کو 50,000 ایکڑ چولستان میں دی جا رہی ہے، اسی طرح ان کی انویسٹمنٹ بھی کروائی جا رہی ہے تاکہ وہ ایکٹیو رہیں، ان کی انویسٹمنٹ آئے یہاں پہ، اور انویسٹمنٹ آنے کے بعد پاکستان کے حالات کو بہتر کیا جائے. جو آخر میں جو پوری دنیا کا ایک اصول ہے کہ جہاں پہ ڈیموکریسی ہے کہ اس وقت تک کسی بھی ملک کے جو حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک وہاں پہ اکنامک جو وہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. تو پاکستان میں جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور الیکشنز اگر شفاف ہوں گے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. تو اگر الیکشنز شفاف نہیں ہوتے اس کے باوجود جو ہے حکومت کوئی آ جاتی ہے اور اس کے باوجود اکنامک سٹیبلٹی نہیں آتی تو پھر قصوروار کون ہوگا. تو یہ آج کا ایک ہمارا ویلاگ تھا. تھینک یو.